بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ عبدالرزاق اسماعیل کالسیکر جو کہ بہت ہی نرم دل انسان تھے اور ان کے دل میں لوگوں کے لیے بے پناہ ہمدردی تھی، اور اس لیے انہوں نے کئی ادارے ایسے قائم کیے تھے کہ جس سے لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام ہو سکے، لوگوں کی مدد ہو سکے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی سرپرستی میں کئی ادارے قائم کیے گئے۔ اب اس کے آگے ان میں الحمد ٹرسٹ، اے ای کالسیکر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ اور فیروز ایجوکیشنل فاؤنڈیشن قابل ذکر ہے۔ کالسیکر نہایت سادگی پسند، کفایت شعار اور قوم کے خدمت گزار تھے۔ سادگی پسند مطلب ان کو بہت زیادہ ان کی زندگی جو تھی وہ سادہ تھی۔ اتنا بڑا کاروبار ہونے کے بعد، اتنا پیسہ ہونے کے بعد، اتنی بے شمار دولت ہونے کے بعد ان کی زندگی میں ظاہری نمائشی چیزیں جو تھی وہ بالکل نہیں تھی۔ وہ ایک دم سادگی سے رہنا پسند کرتے تھے، ایک معمولی انسان کی طرح رہنا پسند کرتے تھے۔ کفایت شعار کا مطلب ہوتا ہے بچت کرنے والا، یعنی وہ اپنی ذات پر کم خرچ کرتے تھے اور دوسروں کی ذات پر زیادہ خرچ کرتے تھے۔ کفایت شعار تھے، ایسا نہیں کہ بے دریغ پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے، بے دریغ پیسہ اڑایا جا رہا ہے، اس قسم کی ان کی عادت نہیں تھی۔ کفایت شعار تھے، بچت کر کے رکھنے والے تھے، اپنے اوپر کم خرچ کرنے والے تھے اور دوسروں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ وہ اکثر لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، مگر قرض نہ لوٹائے جانے پر بھی ان کے برتاؤ میں فرق نہ آتا۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اور اگر وہ مقررہ وقت پر قرض کی ادائیگی نہیں کرتا تو ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ ہوتا ہے کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ تعلقات کو خراب کرتا ہے، اور پھر اس کی طرف سے نہ لوٹائے جانے کی وجہ سے اس سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہو جاتے ہیں، اس سے ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل میں برائی آ جاتی ہے، اور جس سے پیسہ مانگا جاتا ہے وہ بھی جو ہے تو اپنے دل میں برائی رکھ لیتا ہے۔ لیکن ان کی عادت تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار دولت سے نوازا تھا، اگر کسی کو قرض دیتے اور وہ واپس نہ کرتا تو ان کے برتاؤ میں فرق نہیں آتا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کی سختی یا کسی قسم کی برائی نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی ان سے برا سلوک کرتا تب بھی وہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے۔ ان کی عادت تھی کہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر کوئی برا سلوک کرتا، جواب میں اس کے ساتھ برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی برا سلوک کرتا تب اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ نرمی کا سلوک کرتے تھے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتے تھے کہ اس نے برا سلوک کیا ہے چلو اس کے جواب میں ہم بھی برا سلوک کریں گے۔ یہ بات ان کے اندر نہیں تھی۔ وہ کیسے تھے؟ نرم مزاج تھے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے تھے، دین کے احکامات پر چلنے والے تھے۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی برا سلوک کرتا تب بھی وہ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، بلکہ اس سے اچھائی سے پیش آتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی خاص عادت کیا تھی کہ وہ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اکیلے انہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کے دسترخوان پر موجود ہی رہتا تھا۔ ان کے دسترخوان پر کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہوتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کسی نہ کسی کو ضرور اپنے ساتھ رکھتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ ضرور کھلاتے تھے۔ ان سے اکیلے کھانا کھایا ہی نہیں جاتا تھا، وہ اکیلے کھانا کبھی نہیں کھاتے تھے۔ تو کوئی نہ کوئی وہ اپنے دسترخوان پر ساتھ میں رکھتے ہی تھے۔ ایک مرتبہ وہ کھانا کھا رہے تھے، کوئی نہ تھا، تو راستہ چلتے فقیر کو بلا کر ساتھ بٹھا لیا۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مرتبہ وہ اکیلے کھانا کھا رہے تھے اور اس وقت ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے دیکھا کہ کوئی سڑک سے گزر رہا تھا، کوئی فقیر وہاں سے گزر رہا تھا،
تو انہوں نے اس راستہ چلتے فقیر کو اپنے گھر بلایا، گھر کے اندر بلایا اور اس سے اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر اس کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک راستہ چلتے فقیر کو بلا کر اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ تو سادگی کی انتہا ہو گئی۔ تو اس قدر سادہ مزاج تھے، اس قدر ان کی زندگی سادہ تھی، اور اتنا ان کو لوگوں کا خیال ہوتا تھا، اور وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ضرور ساتھ میں شریک کرتے تھے۔ اس لیے جب کوئی نہیں ملا تو کس کو ساتھ بٹھا لیا؟ فقیر کو ساتھ بٹھا لیا، اور فقیر کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے وہ انسان نہیں جو انسان کے کام نہ آئے۔ ان کی سوچ، ان کے خیالات بہت اونچے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ انسان ہے ہی نہیں جو کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آتا کسی بھی طرح سے۔ اب ایسا ضروری نہیں ہوتا، دیکھیے بیٹا، ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کسی کو مالی مدد ہی کی جائے۔ مدد کسی بھی طریقے سے کی جاتی ہے، انسانیت کا سلوک کسی بھی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلام میں اگر ہم کسی کو مسکرا کر سلام کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر ہم راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ہم کو ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے کسی کے کام آنے کے ہی برابر ہے۔ یعنی کوئی ایسا ضرورت مند انسان ہے کہ اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن اس کا کام کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، اگر ایسی صورت میں ہم اس کا کام انجام دے دیتے ہیں، اگر ایسی صورت میں ہم اس کے کام میں اس کی مدد کر دیتے ہیں تو یہ ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی بہت بڑی اچھائی ہے، یہ بھی بہت بڑا اچھا سلوک ہے۔ یعنی مدد جو ہوتی ہے وہ صرف پیسے سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کر دینے سے، راستے سے کچھ ہٹا دینے سے یہ بھی مدد ہو جاتی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اور اس سے جو ہے تو ہم کو ثواب ہی ملتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں جو انسان کے کام نہ ہے۔ ابھی یہ انسان کے کام آنا ہی تو ہوا نا، راستے سے کوئی چیز اگر ایسی ہے تکلیف دے تو اس کو ہٹا دینا، یہ کہ ہم کیا دوسرے راستے چلنے والوں کے کام آ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے کام میں ہاتھ بٹا دے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی گھریلو کام میں اس کی مدد کر دے، اور اگر ہم نے یہ کر دیا تو یہ بھی کیا ہے؟ ہمدردی ہے بہت بڑی، یہ بھی کیا ہے؟ انسان کے کام آنا ہے۔ حاجی عبدالرزاق کالسیکر کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں ان کی زندگی کے تعلق سے، وہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک مثال ہے کہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے انسان نہیں، دولت مند انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بے شمار دولت ہونے کے باوجود بھی وہ دوسروں کے لیے ہمدردی اور اپنائیت کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے سارے کاموں کو دیکھتے ہوئے ان کی زندگی ہمارے لیے کیسی ہے؟ ایک مثال ہے۔ 10 اگست 2015 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کے قائم کیے ہوئے فلاحی اور تعلیمی ادارے ہمیں ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔ انہوں نے جو فلاحی مطلب بھلائی کے کاموں کے لیے جتنے بھی ادارے قائم کیے ہیں اور جتنے بھی تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں وہ سب کے سب کیا کریں گے؟ ہمیں ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا سبق عبدالرزاق اسماعیل کالسیکر۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ انسان کو دوسروں کے کام آنا چاہیے، انسان کو دوسروں کی مدد کرنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس بے شمار دولت بھی ہے تو اسے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اسے تمام مطلب جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نماز فرض کی ہے، روزے فرض کیے ہیں، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ دوسرے لوگوں کی مدد، دوسرے لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، اچھا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اسلام میں موجود ہے، اور جو ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے پیارا بندہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بے شمار دولت سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ دے کر آزماتا ہے۔
اگر کسی کے پاس ہے اور وہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کے کاروبار میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے. تو اس لیے ہم نے دوسروں کی مدد کرنا چاہیے, دوسروں کے کام آنا چاہیے, دوسروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا چاہیے. آپ ابھی بچے ہیں, آپ کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں, یہ ساری باتیں آپ کو سیکھنا ہے, یہ سارا جذبہ آپ کو اپنے اندر رکھنا ہے. اگر ابھی سے آپ نے یہ جذبہ ہوگا دوسروں کی مدد کرنے کا, ابھی تو آپ چھوٹے ہیں, آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو, اگر آپ کے کسی دوست کو کاپی کی ضرورت ہے تو اس کو کاپی دے کر, اگر اس کو پین کی ضرورت ہے تو اس کو پین دے کر, یا اور کسی طرح سے اس کو ضرورت ہے تو اس کی مدد کر سکتے ہیں, اس کے کام آ سکتے ہیں. یا راستے میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بوڑھا انسان ہے, وہ راستہ پار نہیں کر پا رہا ہے, تو ہم اس کو راستہ پار کرا سکتے ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ آپ اپنی عمر کے حساب سے کر سکتے ہیں, اور یہ اچھائیاں دن بدن آپ کے اندر بڑھتی جائیں گی. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی, اچھائیاں آپ کے اندر بڑھتی جائیں گی, اور آپ جو ہے ایک اچھے انسان کہلائیں گے انشاءاللہ تعالی بڑے ہو کر. تو بیٹا آج ہم ہمارا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں. اب ہم اپنے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے الفاظ معنی اور خالی جگہ کس طرح سے بھرنا ہے, وہ دیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم آپ کو جو ایک جملے میں جواب اور مختصر جواب والی جو مشق ہے وہ ہم آپ کو واٹس اپ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, فی امان اللہ, اپنا خیال رکھیے.